السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کی آج 10ویں رات، آپ پوری 10 راتوں میرے ساتھ رہے اور بہت بہاریں، بہت برکتیں، بہت خیریں، بہت زندگی، بہت سکون پائے۔ پورا 10 راتیں ہمارے ساتھ رہے اور ساتھ رہے، ایسا ساتھ رہے کہ اللہ سے مانگنے اور منوانے کا مزہ آ، اللہ سے عرض کرنے اور درخواست کرنے کا مزہ آ گیا۔ یقین جانیے وہ ہستی ہے جو مانگنے سے خوش، وہ ہستی ہے جو درخواست کرنے سے راضی، وہ ہستی ہے جو عطا کر کے خوش ہوتے ہیں اور جتاتا نہیں میرا رب۔ وہ شہنشاہ ہے جس کے خزانے وسیع، جس کا کرم وسیع، جس کا فضل بے بہا، جس کی عنایت، جس کی عطا اور جس کی مہربانی، وہ شہنشاہ ہے۔ اور وہ کریم ہے جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے، میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یا غفور و یا رؤوف ہو، یا غفور و یا رؤوف ہو، یا غفور و یا رؤوف۔ مغفرت کرنے کے بعد مہربانی کرنا۔ ہمیشہ جب بھی معاف کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہٹ جا، اب نظر نہ آ، ٹھیک ہے تجھے معاف کیا۔ وہ ہے یا رؤوف ہو، یا غفور ہو، یا رؤوف۔ مغفرت بھی کی، مہربانی بھی کی اور یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب بول کیا مانگتا ہے، اب مانگ کیا مانگتا ہے، اب سوچ تیرے پاس ظرف کتنا ہے، تیرے پاس برتن کتنا ہے اور کتنا بڑا برتن تیرا بھر کے دوں میں۔ میرے خزانے تیرے برتن سے وسیع ہیں، بڑے ہیں، میرے خزانے تیرے برتن سے وسیع ہیں، بڑے ہیں، میرے خزانے تیری سوچ اور گمان سے وسیع ہیں اور بڑے ہیں۔ میں تجھے وہ دوں گا تو گمان نہیں کر سکتا، تجھے وہ دوں گا تو سوچ نہیں سکتا، تجھے وہ دوں گا تیرے پاس ہے ہی نہیں، نہ سوچ ہے، نہ جذبہ ہے، نہ کشکول ہے۔ غیب کے خزانے سے اگر پانا ہے، غیب کے خزانے سے آج کی رات آخری رات، ڈوب جائیں اس کے نام کی لذت میں، اس کے نام کے سرور میں، اس کے نام کے سکون۔ ایسے ڈوبیں میرا اللہ فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے فخر کرے، دیکھو میرا بندہ، اس کو میں نے دولت بھی دی ہے، مال بھی دی ہے، اس کو زندگی بھی دی ہے، اس کو چین بھی دی ہے، اس کو سکون بھی دی ہے، اس کو راحت بھی۔ دیکھو میرا بندہ، دیکھو میرا بندہ کیسا میرے سامنے اپنی زاری اور کیسے میرے سامنے اپنی۔ ہم ایسی محبتوں میں ڈوبیں کہ ہمیں لفظ بھول جائیں، بس اللہ ہی یاد ہو، ہمارے پاس کیفیتیں ہوں، ایک ہے الفاظ، ایک ہے کیفیت۔ مظلوم کے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتے۔ مظلوم تو اگر کافر اور نہ ماننے والا ہے تو رب تو اس کا بھی ہے، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے، بس اس کے پاس کیفیات۔ اور وہ کریم کے خزانوں سے مانگنے والا ہوتا ہے اور کریم کے خزانوں کے سامنے محتاج بن کے، بھکاری بن کے آنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس کیفیات ہوتی ہیں وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ بعض اوقات اللہ کی محبت اور کیفیت جذب ہو جاتی ہے، اسے مجذوب کہتے ہیں، اور اس کے پاس کیفیت ہوتی ہے اور وہ بولتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے حدیث میں ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو قسم اٹھا لے، اللہ پوری جو قسم اٹھا لے، ان کے پاس کیفیات ہو۔ آج کی ایک کیفیت میں ڈوبیں گے، یا غفور ہو یا رؤوف ہو، یا غفور ہو یا رؤوف ہو، یا غفور ہو یا رؤوف ہو۔ سوچے تو صحیح، اتنے بڑے مجرم سامنے آ جائیں، بڑے مجرم سامنے آ جائیں اور وہ کہتا ہے کہ بس ان دو لفظوں کے ذریعے سے میں تمہیں دوں گا، عطا کروں گا، دوں گا بخشش، رحمت، کرم، عطا، بخشش، رحمت، کرم۔ آئیں پھر پہلے ان لفظوں میں ڈوبیں، پہلے ان لفظوں کو سوچیں اور ایک تصور کریں کہ یا اللہ جتنی بھی دنیا میں تیرے دوست ہیں، الا ان اولیاء، خبردار جو میرے دوست ہیں، اے اللہ انہوں نے ان 10 راتوں میں جتنی دعائیں مانگی، جتنے وظیفے پڑھے، جتنی تسبیحاں پڑھی، جتنے چلے کیے، جتنی زاریاں کی، جتنے آنسو بہائے اور جتنی تیری بارگاہ میں انہوں نے منتیں کی، اے اللہ ساری منتیں، ساری دعائیں، ان کا فیض ہمیں عطا فرما، ان کی دعاؤں کی قبولیت کی برکتیں اس سے ہمیں بھی استفادہ دے دے، ان کی دعاؤں کی قبولیت ہمیں بھی عطا کر دے، اے اللہ ہم سارے محتاج ہیں، ہم سارے فقیر اور منگتے ہیں، تو اپنے نام یا غفور ہو یا رؤوف ہو کہ ہمیشہ کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ آئندہ سال ہم ان 10 راتوں میں انشاءاللہ پھر شامل ہوں، پھر ہم تیرے سامنے زاری کریں گے،
دعائیں کریں گے، پھر جاری کریں، لیکن مولا تو اپنی ہمیں آج کے بعد اپنی رحمت میں سدا ڈھانپ لے، موت سے پہلے بھی، موت کے بعد بھی، اس دنیا میں بھی، آخرت سدا ڈھانپ لے، سدا اپنے قریب کر لے، کبھی دور نہ کر، بخشش بھی، کرم بھی، رحم بھی، رحمت، اپنا فضل بھی، اپنی عطائیں بھی کبھی دور نہ کر، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، غیب سے۔ اے اللہ ہم واقعی مجرم ہیں، اس لیے تجھے غفور کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے پاس تیرے لیے آسیں امیدیں ہیں، اس لیے رؤوف کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اگر ہم مجرم نہ ہوتے، تجھے غفور نہ کہتے، ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، کیوں تو جرم سے پاک، ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب اعتراف کر لیا جاتا ہے، سزائیں ختم ہو جاتی ہیں یا تھوڑی ہوتی ہیں، اے اللہ تو ختم کر دے، اور رؤوف تجھ سے آسیں لگا، تجھ سے امیدیں لگا کے بیٹھے۔ اور یا اللہ پوری دنیا میں کتنی ہستیاں، کتنی ہستیاں، اولیاء صلحاء، کتنی ہستیاں، اولیاء صلحاء، کتنی ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے تجھ سے مانگا اور تیری بارگاہ میں درخواستیں، فریادیں پیش کی، منتیں کی، زاریاں کی، آسیں امیدیں لگائیں۔ یا اللہ تو نے انہیں عطا کیا، اور تیری رحمت نے محروم نہ کیا، تیرے فضل نے محروم نہ کیا، اور تیرے کرم نے محروم نہ کیا۔ یا کریم آقا اپنے غیب کے خزانے سے اپنی کریمی کو متوجہ فرما، اور اپنے فضل کو، اور ہمیں محرومی سے بچا، محرومی سے بچا۔ اس لیے یا غفورو، یا رؤوفو کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کرم کر۔ آئیں پھر دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات۔ اللہ پچھلی راتوں کی جتنی دعائیں مانگی تھیں، جتنی فریادیں کی تھیں، جتنی آہیں، جتنے آنسو تھے، جتنی تیری بخشش کے وعدے اور کرم تھے، آج کی رات میں اس سے دگنا اور بہتر عطا فرما، اور کرم اور فضل کو اور خیر اور برکت کو اور وسیع کر دے، اپنی رحمت کو اور وسیع کر دے، اپنے کرم کو اور قریب کر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری ناکامیاں ختم کر دے، ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے، ہمارے شر کو خیر میں بدل دے، ہماری ناکامیوں کو کامیابی میں بدل دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، گھروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ یا اللہ اپنے نام یا غفورو یا رؤوفو، یا غفورو یا رؤوفو، یا غفورو یا رؤوفو، یا غفورو یا رؤوفو کی برکتیں، راحتیں اور رحمتیں عطا فرما، راحتیں اور رحمتیں عطا فرما، عطائیں، خوشیاں اور خوشحالیاں رحم کر دے۔ اور جتنے بھی اولیاء صلحاء پوری دنیا میں ازل سے اب تک، ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا۔ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا،
اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں: خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستر کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل هو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتا کر کے یہ عمل کیا ہے؟ پتا کر یہ عمل کیا ہے؟ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتا کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل هو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خربی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب
دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ ریس کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ۔ 129 دن اور 129 بار آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے، ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیاں، اندر کا درد اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف ہو نا، لطیف، 129 بار اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال ہے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ سورت اتری تھی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، دلجوئیوں کے لیے۔ تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد کے حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ وشماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔ 129 بار سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے، پلٹ جاتا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر پرسکون زندگی کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پھر دنیا حسنہ کے لیے۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے غزالی کرم اللہ وجہہ کا۔ غزالی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر پہ پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا
کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں، سو نہیں سکی، درد سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے حضرت علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی، نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا، فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، خوش قسمت ہیں اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا، اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی، جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا، وہی سارا توشہ موجود تھا۔ آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے، آپ اس کی طرف تشریف لے گئے، آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے۔ اس نے کہا جوا کھیلتا تھا، سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، ہر چیز زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر توبہ کی نیت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اور پھر میں تیرے لیے دعا بھی کرتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں، تو ایسا کر پتھر پہ پتھر مار، تیرا ہر پتھر سونے کا بنتا جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس نے ویسے ہی پتھر پہ پتھر مارا، اور جیسے بیچارہ بے بسی کی حالت میں پہلے مار رہا تھا، آپ نے دعا کرنی شروع کر دی، یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور دعا پڑھتے پڑھتے دیکھا تو لوگوں نے پتھروں کی شکلیں بدلنا شروع ہو گئی، اور جو پتھر بھی اس کے ہاتھ میں آیا تھا وہ سارے پتھر سونے کے بن گئے۔ آپ نے سارا سونا اس کو دیا، چل پڑے۔ سفر میں آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بوڑھا گدھا ہے، اور وہ سارے پیدل چل رہے ہیں، گدھے کو سواری کو ساتھ لیے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، اس سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ ایک پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔
آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔